فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ نے اشتہار کے ذریعے سے آج کا عنوان جو ہے اس کو آپ نے معلوم کر لیا ہوگا۔ میرا عنوان ہے اللہ کا خطاب یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی تو انسان کے رشد و ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کرام و رسولان اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور ساتھ ہی ساتھ ان آنے والے نبیوں کے درمیان جو امتیں رہی ہے ان کے ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی کتاب بھی ساتھ بھیجی، تاکہ لوگوں کو ایک دستور مل جائے، ایک قانون مل جائے، اور اسی دستور کے مطابق وہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ مختلف انبیاء کرام آتے رہے، مختلف کتابیں لاتے رہے، کم و بیش 104 یا 110 کتابیں اتری ہیں آسمانی۔ ان میں 4 بڑی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مقدس، اور بقیہ جو ہے وہ صحیفوں کی شکل میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر اترتی رہی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو وہ آخری ہدایت نامہ بنا کر کے بھیجا کہ جس کے بعد اب قیامت تک کے لیے کوئی ہدایت نامہ نازل نہیں ہوگا۔ یہی وہ قرآن مقدس ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے درمیان اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مبعوث فرما کر کے ہمیں اس میں پچھلی قوموں کے عروج و زوال، امثال و واقعات، اوامر و نواہی اور ان کے معاملات کو مثالوں کے ذریعے، واقعات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا، تاکہ ہم جو ہے ان واقعات کو، ان مثالوں کو، ان احکامات کو پڑھ کر، سمجھ کر اس پر ہم عمل کر سکیں اور اپنے آپ پر ایک اچھی زندگی ہم اپنے آپ کی گزار سکیں۔ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات، ان کے معاملات، احکام، مثالیں اللہ نے بیان کی، وہیں پر اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن جن کا ذکر، جن نبیوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ندا کے ذریعے سے پکارا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا تو یا آدم کہا، حضرت نوح کو پکارا تو یا نوح کہا، حضرت ابراہیم کو پکارا تو یا ابراہیم کہا، اسماعیل کو پکارا تو یا اسماعیل کہا، زکریا کو پکارا تو یا زکریا کہا، یحییٰ کو پکارا تو یا یحییٰ کہا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کو پکارا، موسیٰ کو پکارا تو یا عیسیٰ یا موسیٰ کہہ کر کے خطاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے بھی رسولوں جن کا تذکرہ قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، ان سب کو ندا کے ذریعے سے خطاب کر کے ان کو پکارا، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کافروں کو بھی، غیروں کو بھی پکارا، جب عمومی طور پر خطاب کیا، اس میں سب شامل ہے، ذات انسان کو مخاطب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کے پکارا، یا ایھا الناس کہہ کے پکارا۔ جب کافروں کو خطاب کیا
تو یا ایھا الذین کفروا یا ایھا الکافرون کہہ کے پکارا، اور جب منافقوں کو پکارا تو اذا جاءک المنافقون کہہ کر کے پکارا۔ یعنی آپ دیکھ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف گروہوں کو، مختلف لوگوں کو، حتیٰ کہ قوم انسان کو، ذات انسان کو بھی اللہ نے جب خطاب کیا ہے تو یا کے ذریعے سے پکارا ہے۔ تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ یا کے ذریعے سے خطاب کرے اور اپنے محبوب کے ان امتیوں کو جو اپنے محبوب پر ایمان لائی ہے ان کو اللہ نہ پکارے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خطاب کیا اور انہیں ایک پیارا ٹائٹل اور ایک پیارا انعام عطا کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آپ سوچئے ذرا کہ اگر دنیا میں ایک استاذ اپنے مبارک ہاتھوں سے کوئی تحفہ، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے شاگرد کو دیتا ہے تو وہ اس چھوٹے سے انعام پر، اس چھوٹے سے تحفے پر وہ فخر کرتا ہے کہ ہم 100 بچوں میں سے، ہم 200 بچوں میں سے میرے استاذ فلاں محترم نے یہ تحفہ کسی کو نہیں دیا۔ ان کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا ہی تحفہ مجھے عطا کیا۔ وہ انسان، وہ لڑکا، وہ طالب علم اس تحفے کی قدر بھی کرتا، اس کی عزت بھی کرتا، اور پھر اگر استاذ اس کے بعد اس بچے کو جو کہے تو اس کے حکم کی وہ بجا آوری بھی کرتا ہے، کیونکہ جب میرے استاذ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں شاگرد ہو کر اپنے استاذ سے بھلا کیوں نہ محبت کروں۔ اسی طریقے سے اگر استاذ سے اوپر بڑھ کر اگر کسی کا کوئی شیخ، کوئی پیر، کوئی روحانی شخصیت اگر بطور تحفہ ان کو کوئی چیز عطا کرے تو فرط مسرت میں، فرحت میں، خوشی اور شادمانی میں وہ مچلتا پھرتا ہے، اور وہ صرف وہ خوشیاں جو ہے وہ اپنے تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ وہ خوشیاں اپنے 10 ساتھیوں کو بھی بیان کرتا کہ میرے مرشد نے، میرے روحانی شیخ نے، میرے پیر نے، میرے فلاں نے مجھے آج اپنے مبارک ہاتھوں سے یہ تحفہ عطا کیا ہے۔ اور پھر وہی انسان جب محفلیں لگتی ہے تو ان محفلوں میں اپنے شیخ کے بارے میں اور اپنی خوش قسمتی کے بارے میں وہ تذکرہ کرتا ہے کہ فلاں شیخ نے مجھے یہ تحفہ عطا کیا ہے۔ پھر وہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا نہیں، اپنے آپ کو پھر وہ بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر آپ اوپر جائیں، اگر کوئی اللہ کا محبوب، اگر کوئی اللہ کا ولی اگر اپنے سر سے عمامہ اتار کر اس کے سر باندھ دیں، اپنے جھوٹوں میں سے کچھ قطرے اور کچھ لقمے، کچھ حصے کسی کو عطا کر دے، تو وہ فخریہ طور پر کہتا ہے کہ جو فلاں اللہ کے ولی تھے، جو فلاں شیخ تھے، جو فلاں میرے بزرگ تھے، انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے یہ تحفہ عطا کیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اگر صحابہ کرام نے اگر کسی کو کوئی تحفہ دیا ہے تو وہ تابعین، تبع تابعین، وہ اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں۔ اور وہ صحابہ جن کو مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن عطا کیا ہے، مبارک موئے مبارک عطا کیا ہے، اپنا جبہ عطا کیا ہے، اپنے عصا کو عطا کیا ہے، اپنے مبارک تبرکات عطا کیے ہیں، وہ اپنی قسمت پر کس حد تک ناز کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ اسی طریقے سے تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تو وہ اپنی قسمت پر کتنا ناز کرتے ہیں۔ یعنی بتانے کا میرا صرف مقصد یہ ہے کہ جو جتنا اعلیٰ معیار کا ہوگا، جو جتنا قد آور شخصیتوں میں مانا جائے گا، وہ اگر اپنے سے نچلے کو اگر کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ لینے والا انسان اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک بہت اچھا انسان تصور کرتا ہے کہ مجھے فلاں نے یہ تحفہ دیا ہے، میں اس کی قدر کروں گا، اس کا احترام کروں گا، اس کے ذریعے سے میں نام نہیں ڈباؤں گا۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو اس خالق و مالک نے، اس پروردگار عالم نے جس نے کل کائنات کو پیدا کیا، اس رب ذوالجلال نے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا،
اس رب کائنات نے جس نے شجر و حجر کو پیدا کیا، اس رب کائنات نے جس نے بحر و بر کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، جانور کو پیدا کیا، درندے کو پیدا کیا، چرند کو پیدا کیا، 2 پیروں والوں کو پیدا کیا، 4 والوں کو پیدا کیا، 2 آنکھوں والوں کو پیدا کیا، 2 کان والوں کو پیدا کیا، مختلف قسم کے مخلوقات کو پیدا کیا، تقریباً 18,000 مخلوقات کو اس رب کائنات نے پیدا کیا۔ لیکن جب انعام دینے کی باری آئی اور اس پر اکرام دینے کی باری آئی تو وہ اللہ نے ان 18,000 مخلوقوں میں سب سے زیادہ معظم اور محترم تحفہ جس امتی کو عطا کیا گیا ہے وہ امت محمدیہ ہے، اور وہ خطاب یا ایھا الذین آمنو کا عطا کیا ہے، اور کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اللہ نے اے ایمان والو کا خطاب کیا۔ ایمان کی دولت سب سے بڑی ہے، جس کے پاس ایمان ہے وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے۔ اس لیے حکم ہے اگر کوئی مومن ہو تو اس مومن کو بدبخت نہیں کہا جائے گا، کم نصیب تو کہا جا سکتا ہے لیکن بدبخت نہیں کہا جا سکتا۔ اگر وہ بدبخت ہوتا تو مومن نہیں ہوتا۔ یہ اس کی خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، اور جو مومن ہو وہ کبھی جو ہے وہ بدبخت نہیں ہو سکتا، کم نصیب ہو سکتا یا حصہ اس کے کم ہو سکتا ہے، لیکن وہ بدبخت کبھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مقدس میں تقریباً، بلکہ قرآن مقدس میں کل ملا کر 114 سورتیں ہیں۔ کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں ہیں، اور 114 سورتوں میں سے 86 سورتیں جو ہے وہ ہے مکی۔ کیا ہے؟ مکی۔ اور اس کے علاوہ بقیہ جتنی سورتیں، تقریباً 28 سورتیں بچ جاتی ہے، وہ 28 سورتیں ہیں مدنی۔ مکی صورت عام زبانوں میں یہ سمجھ لے جو مکہ شریف میں نازل ہوئی وہ مکی ہے، الگ الگ توجیحات کی گئی ہے، لیکن آسان تفسیر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جو مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے وہ مکی ہے۔ بعض نے کہا ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی وہ مکی ہے، بعض نے کہا کہ حضور مدینے میں چلے گئے اور وہاں سے جب مکہ شریف میں آئے اور وہاں کوئی آیت نازل ہوئی وہ بھی مکی ہے۔ لیکن میں آسان لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں جو مکے میں نازل ہوئی جو آیت، جو سورت، وہ مکی کہلاتی ہے، جو مدینہ طیبہ میں جو سورت نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہے۔ تو قرآن مقدس میں کل ملا کر کے 114 سورتیں ہیں۔ 114 سورتوں میں سے 86 سورتیں 86 سورتیں جو ہے وہ مکی ہے، اور 28 سورتیں جو ہے وہ مدنی ہیں۔ اور 28 سورتوں میں سے 8 سورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کا خطاب نہیں فرمایا۔ اب بچ گئی 20 سورتیں۔ 20 سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 89 مرتبہ، یعنی 90 میں ایک کم، 89 جس کو کہتے ہیں، 89 مرتبہ 20 سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے امتیوں کو یا ایھا الذین آمنو کے خطاب سے نوازا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کے خطاب سے نوازا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مکے کی جو سورتیں ہیں وہ کل ملا کر کے 86 ہے، ان 86 کے 86 سورتوں میں ایک جگہ بھی، ایک مقام پر بھی اللہ نے یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا۔ آخر کیوں نہیں کہا؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ بھی تو قرآن کی سورت ہے، وہ بھی تو اللہ کا کلام ہے، وہ بھی تو محبوب ہی پر اتاری گئی ہے، وہ بھی تو امتیوں کے احکام کے لیے اتاری گئی ہے، وہ بھی تو اپنے محبوب کے امتیوں کے وہ فرامین کے لیے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ تو ان صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کا خطاب کیوں نہیں فرمایا؟ اور جو مدنی صورتیں ہیں مدینہ طیبہ میں اتاری گئی ہے ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 20 صورتوں میں یا ایھا الذین آمنو کا خطاب کیوں فرمایا گیا؟ اس کی علت، اس کا سبب، اس کا پس منظر اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بہت سارے وجوہات میں سے ہو سکتے ہیں، لیکن میں ایک وجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اس کی ایک وجہ جو میرے علم میں ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ وجہ یہ ہے
کہ اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان جو فرمایا ہے وہ 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور 53 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے۔ تو 13 سالہ زندگی جو مکۃ المکرمہ میں جو گزاری ہے، وہ جتنے بھی صحابہ تھے وہ کل ملا کر کے اگر آپ جوڑتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہے، تو ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 250 سے 250 تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس سے بھی اگر آپ بڑھا لے تو 300 ہوں گے، لیکن اتنی تعداد نہیں ہے۔ ان 13 سالوں کے اندر مکۃ المکرمہ میں، کیونکہ غزوہ بدر میں کل ملا کر میدان بدر میں جو شامل ہونے والے صحابہ تھے وہ کل ملا کر 313 تھے۔ پہلا بیعت عقبہ، اس میں 12 صرف لوگ مدینے سے آئے تھے اور کچھ عورتیں آئی تھی جو مسلمان ہوئی تھی۔ اس کے بعد بیعت عقبہ ثانیہ جو ہوا ہے اس میں 72 مسلمان ہوئے تھے، تو 72 مرد اور کچھ عورتیں تھیں، تو کل ملا کر اگر آپ جوڑتے ہیں تو 100 سے زائد مرد اور عورتیں ملا کر تو ویسے ہی مدینہ طیبہ کے مسلمان تھے، صحابہ تھے۔ اور بقیہ جتنے بچ جاتے ہیں ان کی تعداد اگر آپ جوڑ لے تو 250 کے قریب ہوں گے، اور زیادہ جوڑ لے تو عورتیں ملا کر کے 300 کے قریب ہوں گے، اس سے زیادہ تعداد نہیں ہو سکتی ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو مکۃ المکرمہ میں جو زندگی گزاری تھی، تو اس زمانے میں مکمل طور پر مسلمانوں کا اختیار نہیں تھا۔ مکۃ المکرمہ میں مسلمانوں کا مکمل طور پر قبضہ نہیں تھا، مسلمانوں کا مکمل طور پر اس جگہ پر اطمینان نہیں تھا کہ وہ دین پر کھلے عام اور بالکل صحیح اور سالم ہو کر کے وہ تبلیغ کر سکے، لوگوں کو دین کی طرف بلا سکے اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اور اگر اطمینان والی زندگی ہوتی تو پھر اللہ رب العزت کبھی انہیں ہجرت کا حکم عطا نہ کرتا، انہیں کبھی ہجرت کا حکم عطا نہ کرتا۔ لیکن جب ہجرت کا حکم ان کو مل گیا اور مدینہ طیبہ میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کو مسلمانوں کے لیے ثابت قدمی کی جگہ عطا فرما دی۔ ان کے دل وہاں مطمئن ہو گئے اور وہاں علل اعلان تبلیغ شروع ہو گئی۔ عالم یہ ہو گیا کہ پورا مدینہ جو ہے وہ مسلمانوں کا گہوارہ اور مرکز بن گیا۔ جب مسلمانوں کا مرکز بن گیا، ان کا دل مطمئن ہو گیا اور وہ علل اعلان تبلیغ کرنے لگے۔ جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دیکھا کہ اب یہ علل اعلان اب تبلیغ کرنے کے لائق ہو گئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے مومن کہہ کر کے ان کو خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد اللہ نے انہیں کچھ ذمہ داریاں عطا فرمائی، اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، اب ہم نے تمہیں جگہ عطا کر دی، اب ہم نے تمہیں رہنے کے لیے گھر عطا کر دیا، اب ہم نے تمہیں اطمینان عطا کر دیا، اب ہم نے تمہیں سکون کی جگہ عطا کر دی، ہم نے تمہارے درمیان عقد مواخات قائم کر دی، بھائی چارگی تمہیں دے دی، اور مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا، انصار کو مہاجر کا بھائی بنا دیا، زمینیں آپس میں بٹوا دی اور سکون کی زندگی عطا کر دی۔ جب اب ہم نے تمہیں سب کچھ عطا کر دیا تو اب ہم تم پر کچھ حکم نافذ کرتے ہیں، اب ہم تمہارے لیے کچھ قوانین دیتے ہیں، اب ہم تم کو کچھ فرامین دیتے ہیں، اب ہم تم کو کچھ معاملات دیتے ہیں۔ اب جیسا جیسا میں کہتا ہوں میرے بندے، مومن بندے، اب ذرا اسی اعتبار سے تو کرتا چلا جا، تاکہ میں بھی تجھ سے راضی ہو کر کے یہ کہوں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے اطمینان والی جان، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف تو پلٹ آ، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں پلٹ آ کہ تو بھی خدا سے راضی ہو، تیرا رب بھی خدا سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں، خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میرے جنت میں تو داخل ہو جا، میری جنت میں تو داخل ہو جا۔ اب میں نے تجھے کچھ ذمہ داری دی ہے، یہاں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یا ایھا الذین آمنو کہا، اے مومنو، اے ایمان والو، سب کے خطابات اپنی جگہ، سب کے دیے ہوئے ٹائٹل اپنی جگہ، سب کا دیا ہوا تحفہ اپنی جگہ،
اور اللہ کا دیا ہوا تحفہ اپنی جگہ پر ہے. اور کہا یا ایھا الذین آمنو، اللہ کا خطاب یا ایھا الذین آمنو. اللہ تم سے مخاطب ہے، اللہ تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہے، اللہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اللہ تم کو پیغام دینا چاہتا ہے. اور کہا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، بہت پیاری بات انہوں نے کہی ہے. کیا بات کہی ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب یا ایھا الذین آمنو کے خطاب سے آپ کو نوازا ہے تو اس کے بعد اللہ تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہے. اللہ تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہے تو اس کی بات جو ہے بہت توجہ کے ساتھ سنو اور بہت دھیان کے ساتھ سنو. اور ہر مومن کو چاہیے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو کے بعد جو کہہ رہا ہے، مومنین کو چاہیے کہ وہ ان باتوں پر عمل کرے، ورنہ وہ یا ایھا الذین آمنو کے خطاب کا حقدار نہیں رہے گا. مومن وہی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کرے. مومن وہی ہے جو اللہ رب العزت کا حکم سنے تو اپنے سر کو سر خم تسلیم کر لے. اب کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ آئیے، وقت نہیں ہے کہ میں 89 آیتوں کا تذکرہ کروں اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. اور سچ بات تو یہ ہے کہ 89 آیتیں ہیں یا ایھا الذین آمنو کی، اور 89 آیتوں پر 89 تقریریں ہو سکتی ہے. ہر آیت پر ایک ایک تقریر ہو سکتی ہے، اور ہر آیت پر میں ایک ایک تقریر کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے. لیکن میں آپ کو صرف کچھ آیتیں اور ان کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. پہلی آیت یا ایھا الذین آمنو کی پہلے پارے میں موجود ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. آیت نمبر سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 104 ہے. یہ پہلی آیت ہے. اور لاسٹ آیت سورہ تحریم میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. 29ویں پارے میں اور 30ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنو کا خطاب میری نظر سے نہیں گزرا ہے. یہ آیتیں ہیں جہاں جہاں مدنی صورتیں ہیں، 20 صورتوں میں تقریباً سورہ بقرہ کے اندر 9 مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کا خطاب فرمایا ہے. صرف سورہ بقرہ کے اندر 9 مقامات پر. ان میں سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خطاب فرمایا ہمیں. اور یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ نے ہمارے ایمان کی سند عطا فرما دی ہے. یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ نے ہمارے ایمان کی سند عطا فرما دی ہے. اس سے ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ مومن کو مومن کہا جائے، کافر کو کافر کہا جائے، منافق کو منافق کہا جائے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر نہ کہو، پتہ نہیں کب مسلمان ہو جائے، تو میرا جواب اس سے یہ ہے کہ میں تمہیں بھی مسلمان نہیں کہہ سکتا، پتہ نہیں تب تم کب مسلمان سے کافر ہو جاؤ. پتہ نہیں تم کب مسلمان سے کافر ہو جاؤ. تم مرد ہو، میں تم کو مرد کہنا چھوڑ دیتا ہوں، پتہ نہیں تم جو ہے نا اپنا کب جینڈر چینج کر لو، کیونکہ دنیا میں آج کل کچھ بھی پاسبل ہے. مرد عورتیں ہو جا رہے ہیں، عورتیں مرد بن جا رہے ہیں، سب چل رہا ہے. جو کچھ ہم نے نہیں سنا تھا آج دنیا سب دیکھ رہی ہے. تو پھر ایسی صورت میں پھر کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں مطلقاً لوگوں کو یا ایھا الناس نہیں کہتا. اگر ایسا ہوتا تو کافروں کو قل یا ایھا الکافرون کہہ کر کے اللہ کبھی خطاب نہیں فرماتا. اگر ایسا ہوتا تو منافقوں کو اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون کہہ کر اللہ منافقوں کا کبھی جھوٹا خطاب کرتا ہی نہیں.
اگر ایسا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ منافق کو منافق کہو، کافر کو کافر کہو، اور ایمان والے کو ایمان والا کہو، جیسا کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں خطاب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اب کیا کہا دیکھو، پہلی آیت لا تقولوا رائنا، میرے محبوب کو رائنا نہ کہو، میرے محبوب کو رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ کہو انظرنا کہو، اور آگے فرمایا واسمعوا، اور پہلے سے زیادہ بغور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر بارگاہ ادب مصطفیٰ کا ہمیں جو ہے نا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کا دستور یہ تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وہ بیٹھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تھے، کوئی اللہ اکبر جنت کے پھول بطور تحفہ ہمیں عطا فرماتے تھے، تو صحابہ کرام کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، ہماری رعایت فرمائیے، اس انداز میں ہمیں بتائیے کہ وہ باغوں کا پھول جو ہے ہم اپنے دل میں رچا اور بسا لیں، ہم اسے کیا کریں، دل میں سما لیں، اچھے سے ہمارے ذہن میں وہ باتیں محفوظ ہو جائے۔ تو چونکہ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ اور دیگر جو یہودیوں کے لغت کو وہ جانتے تھے، ہوا یوں کہ جب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو رائنا کہنے لگے تو ان لوگوں نے اسی رائنا کا دوسرا مطلب ان کی لغت کی کتاب میں تھی، یعنی اس کے معنی چرواہے کے، تو ان لوگوں نے بطور تذلیل، بطور تحقیر، بطور اہانت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ان لوگوں نے رائنا کہہ کر خطاب کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ صحابہ جو یہودیوں سے منتقل ہو کر کے ان میں جو ایمان والے تھے اس میں مسلمان جب ہوئے تو ان کی لغتیں ان کو معلوم تھی، تو وہ جلال میں آ گئے اور کہا اگر آئندہ میرے محبوب کو اس طریقے کی باتیں تو نے کہا تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ ہم کہے تو تم برا مانتے ہو، تمہارے مسلمان بھی تو اپنے نبی کو رائنا کہتے ہیں۔ تو یہ بات ان کو بہت بری لگی، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ پیغام لے کر آ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ قرآن کی آیت اتار دی اور کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، تم میرے محبوب کو رائنا نہ کہو، اگرچہ تمہاری نیت اہانت کی نہیں ہے، تم رعایت کرنے کہہ رہے ہو، لیکن اس معنی کا، اس لفظ کا معنی وہ غلط نکال رہے ہیں، اور ایک لفظ کے اگر دو معنی ہو، ایک اچھا ہو اور ایک برا ہو، اور اگر کوئی برا معنی نکال رہا ہے تو ایسے لفظ کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بولنا ہی چھوڑ دو، تاکہ ایسے لفظ نکالو جو مصطفیٰ کی شایع نشان ہو، تاکہ کوئی بدبخت میرے نبی کی توہین کر ہی نہ سکے، میرے محبوب کی توہین کر ہی نہ سکے۔ اور اس کے آگے کہہ دیا اب اگر کسی نے اس نیت سے کہہ دی تو فوراً اللہ نے خود فتویٰ دے دیا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، میرے محبوب کو اگر اس نیت سے اگر کسی نے رائنا کہا نا تو وہ کافر ہو گیا، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو کہنا کیا، تو اللہ نے خود ادب بتایا، کیا انظرنا کہو، انظرنا، یا رسول اللہ نظر کیجئے، اس لیے ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خود یدی سہل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ تو وہی ہے لفظ انظرنا، ہم پر نظر کیجئے۔ اور اللہ نے حکم دیا اب میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنا نا تو اب دھیان ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، پہلے جیسے سنتے تھے اس سے کہیں زیادہ اور توجہ سے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سنو، تاکہ میرے مصطفیٰ کو کوئی بات دہرانے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے۔ کیا ادب کا خیال رکھا ہے۔ اور آج کل لوگ میرے مصطفیٰ کی شان میں بکواس باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گستاخی ہے ہی نہیں، یہ گستاخی ہے ہی نہیں، کہتے اپنے بڑے بھائی کی طرح عزت کرو، کہتے گستاخی نہیں ہے، جس کا نام محمد یا علی ہو معاذ اللہ وہ کسی چیز کا مختار نہیں، وہ کہتے ہیں گستاخی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک کے لیے بعض علم غیب بھی مان لیا جائے
تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ معاذ اللہ، ایسا علم تو جانور، پاگل، مجنوں کو حاصل ہے. معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. اور کہتے گستاخی نہیں. یہاں تو ادب یہ ہے کہ صحابہ کرام کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے اپنے نبی کی بارگاہ میں کہ رائنا سے میں حضور کی شان گھٹاؤں. تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، تصور بھی نہیں جا سکتا تھا. لیکن ان لوگوں نے غلط مطلب نکالا تو اللہ نے اس آیت کے معنی یعنی لفظ رائنا کا حکم ہی بدل دیا اور کہا جب بھی میرے محبوب کو کہنا ہو نا تو انظرنا کہہ کر کے کہا کرو، یا رسول اللہ ہم پر نظر فرمائیے. اور کہا واسمعوا، بہت دھیان سے سنو، پہلے جیسے سنتے تھے اس سے کہیں زیادہ اور توجہ کے ساتھ سنو. اور محفلیں جو لگتی تھی نا صحابہ کرام کی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بالکل قریب چپک کر کے بیٹھتے تھے. ہمارے ہاں تو ٹیک چاہیے، کرسی چاہیے، وہ باتیں کر رہے ہیں، کوئی وضو بے وضو کچھ کا خیال ہے. حضور کی محفل ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی محفل ہے، یہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے. یہاں پر فرشتوں کا جمگھٹا آ کر کے اپنے نورانی پروں سے ہمیں گھیر لیا کرتے ہیں. ہمارے حالات، تذکرہ، واقعات، بیٹھنا اٹھنا سننا سب اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے. آپ کی نیتیں دیکھی جاتی ہے کہ آپ کس ارادے سے بیٹھے ہو. اگر ذکر الہی واقعتاً نیت ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ آپ کو دیا گیا ہے. اور اگر یہ نیت نہیں ہے، بس وقت کا ضیاع ہے، کسی کے پریشر میں ہے، تو پھر وہ ثواب نہیں. کیونکہ انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار بھی اس کے خاتمے پر ہے کہ آپ کا آنا کیسے ہوا ہے. تو بہرحال اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے ہمیں ایک قانون دیا اور ہمیں تنبیہ کی کہ اے مومنو، اپنے محبوب کی بارگاہ میں جانا نا تو لفظ رائنا نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا؟ انظرنا کہنا. یہ ایک چیز اللہ نے ہمیں سمجھائی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جب اللہ تمہیں یا ایھا الذین آمنو کہہ رہا ہے تو اس بات کو بہت توجہ کے ساتھ سننی چاہیے کہ اللہ نے مجھ سے کیا کہا ہے، تاکہ سن کر اس پر عمل کرنے میں تمہیں آسانی ہو سکے. سن کر اس پر عمل کرنے میں تمہیں آسانی ہو سکے. تو اللہ نے ایک آیت میں یہ بیان فرمایا. دوسری آیت یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 دوسرا پارہ. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو. سبحان اللہ، آپ کو خطاب دیا جا رہا ہے اور آپ ایسے ہی بیٹھے ہیں. ذرا محبت سے بول دے سبحان اللہ. ہاں، یہ محفل کی چاشنی ہے. کیا؟ اور ذرا بلند آواز سے. ہاں، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو. کتنا سہانا لگتا ہے. اے ایمان والو. سچ بتاؤں، جب میں اپنی زبان سے یہ لفظ نکالتا ہوں نا، دل میں ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنو، آپ ذرا بول کے دیکھو اور محسوس کرو ایمان کی لذت اور ایمان کی حلاوت کو. یا ایھا الذین آمنو، اللہ کہتا ہے اے مومنو، اے ایمان والو. اور ایمان والا وہی ہے جو اپنے محبوب کا سچا عاشق ہے. اس لیے تو ایمان کی لذت ہمارے دلوں میں محسوس ہوتی ہے، اس کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. اور ایمان کے بھی اپنے درجات ہے، ایمان کے بھی اپنے درجات ہے. بعض مومن وہ ہے جنہوں نے دیکھ کر ایمان لایا ہے. بعض مومن، اسی لیے تو اللہ کے جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے پوچھا تھا اے میرے صحابیوں بتاؤ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ سب سے افضل ایمان، سب سے افضل مومن کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا قالوا الملائکہ، کہا یا رسول اللہ سب سے افضل ایمان والے فرشتے ہیں، ملائکہ ہے. کہا وہ فرشتے کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ تو معصوم عن الخطا ہے، وہ ان کو نفس نہیں دیا گیا، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ان کو آتا ہے. وہ مومن نہیں ہوں گے تو کون؟ لیکن ان سے افضل کون ہے؟ ان سے بھی زیادہ ایمان والے کون ہیں؟ تو قالوا النبیون. تو انہوں نے کہا النبیون یا رسول اللہ، وہ نبیوں کی جماعت ہے. سرکار نے فرمایا انبیاء کی جماعت اگر مومن نہیں ہوں گی تو کون ہوں گے؟ کیونکہ ان پر وحی اترتی ہے، اللہ کا کلام اترتا ہے، وہ مومن ہے. کہا ان سے بھی افضل ایمان کے اعتبار سے کون ہے؟ تو صحابہ کہتے قالوا نحنو. صحابہ کہتے یا رسول اللہ اگر ملائکہ نہیں، اگر انبیاء نہیں تو پھر ہم ہیں. کیا ہے؟ پھر ہم ہیں. اور پھر اس کا جواب میں اپنے الفاظ میں دوں
کہ حضور فرما رہے ہیں, حضور کے الفاظ کو اپنے الفاظ کا جامع دے کر کہہ رہا ہوں. جب صحابہ نے کہا نحنو, ہم ہیں مومن سب سے افضل, تو سرکار گویا کہ یہ فرما رہے ہیں تم کیوں نہیں مومن ہو سکتے ہو؟ اس لیے کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے ہیں, تمہاری نگاہوں کے سامنے سورج پلٹایا گیا ہے, تمہاری نگاہوں کے سامنے کھارے پانی میں جب لعاب ڈالا گیا ہے تو وہ پانی میٹھا ہو گیا ہے, ٹوٹے ہوئے ہاتھ پر جب لعاب لگایا گیا ہے تو اللہ نے اس ہاتھ کو شفایاب فرما دیا ہے, بچے کو قم باذن اللہ کہہ کر کے اٹھایا گیا ہے تو وہ مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا ہے, پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے اور درندوں اور پرندوں نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کے پکارا ہے. تو تم کیوں نہیں مومن ہو سکتے ہو؟ تم کیوں نہیں ایمان والے ہو سکتے ہو؟ لیکن تم سے بھی افضل کون ہے؟ تم سے بھی افضل کون ہے؟ کہا لا نعلم, ہم نہیں جانتے ہیں یا رسول اللہ. پھر آپ ہی ارشاد فرمائے کہ کون ہیں. پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں, اللہ اکبر, ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین اور سب سے افضل مومن وہ ہے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور بن دیکھے مجھ پر کلمہ پڑھتے ہوں گے, جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن میری تعریف بیان کرتے ہوں گے, جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن جو میری عظمتوں کو بیان کرتے ہوں گے, میری شان بیان کرتے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے افضل مومن ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں, صحابہ اپنے اعتبار سے, ان کے مراتب کے اعتبار سے وہ افضل ہے, کیونکہ ہم نے مصطفیٰ کا دیدار نہیں کیا ہے. نبیوں کے درجات وہ الگ ہے, ملائکہ کے درجات الگ ہے. ایمان لانے میں ایک ہوتا ہے دیکھ کر ایمان لانا اور ایک ہوتا ہے بن دیکھے ایمان لانا. جیسے قرآن میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں. ہدایت ہے متقیوں کے لیے. کون متقی ہے اللہ تو بتا دے. تو اللہ کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اور سب سے اصل ایمان وہی ہے جو بن دیکھے. ہم نے خدا کو نہیں دیکھا ہے, ہم نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا, کتابوں میں مصطفیٰ کے رخ کو پڑھا ہے لیکن اس کتابوں سے کہیں زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے دکھائی دیتے ہیں. کتابوں میں لکھا اپنی جگہ لیکن ہمارے محبت کی جگہ اپنی جگہ ہے. کتابوں کی بھی اپنی شان ہے لیکن ہمارے دلوں کی اپنی شان ہے. تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اعلیٰ حضرت کیا محبت کے, دیکھا نہیں تھا, بن دیکھے کہتے ہیں. اگر میرے دل کو چیر کر کے دیکھا جائے نا تو ایک حصے پر لا الہ الا اللہ لکھا رہے گا تو دوسرے حصے پر محمد الرسول اللہ نظر آئے گا. یہ محبت ہے. اور کہا تھا نا کہ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا. یعنی آپ کا دل مصطفیٰ سے کتنا جڑا ہوا تھا. رہتے تھے آپ بریلی مقدس کے اندر لیکن آپ کا دل مدینہ طیبہ میں تھا, مصطفیٰ کے قدموں میں. یہ ہے بن دیکھے ایمان. اس کی حلاوت اپنی جگہ پر ہے, اس کی چاشنی اپنی ہے. بہرحال یہی سب اگر الگ الگ تفسیر کو تو الگ الگ چلتا وقت پورا چلا جائے گا. تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. وہ کہاں گئے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ اللہ خود غیر اللہ کی طرف بھیج رہا ہے. اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو. نماز غیر اللہ نہیں ہے, صبر غیر اللہ نہیں ہے. بعض جو ہے الساق کے لیے بھی آتا ہے, بعض ذریعہ بتانے کے لیے بھی آتا ہے, با وسیلے کے لیے بھی آتا ہے, با واسطے کے لیے بھی آتا ہے. اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد چاہو. اس کے 2 مفہوم ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جب بھی تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ, کسی تکلیف میں پھنس جاؤ, تم 2 رکعت نماز حاجت اللہ کی بارگاہ میں پڑھ لو, اللہ اس کی برکت سے تمہاری حاجت براری کر دے گا.
ایک مفہوم تو یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھی کوئی مشکل درپیش آتا تھا نا تو حدیث میں یہ لکھا کہ حضور نماز پڑھ لیتے تھے، حتیٰ کہ حضور اگر بے چین اور بے قرار ہوتے تھے تو حضرت بلال سے کہتے تھے ارحنا یا رسول اللہ، ارحنا یا بلال، ارحنا یا اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ حضرت بلال اذان دیتے، اقامت پڑھتے، میرے آقا نماز ادا فرماتے تو دلوں کو اطمینان حاصل ہو جاتا تھا۔ بارش نہیں ہوتی تھی، نماز استسقا پڑھ لی جاتی تھی، کوئی خوف ہوتا تھا، صلاۃ الخوف پڑھ لیا جاتا تھا۔ تو کہا گیا ایک مفہوم تو یہ ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور صبر سے مدد۔ جب کوئی مشکل آئے تو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت نہیں کرنی ہے، بلکہ صبر کا دامن تمہیں تھام لینا ہے اور اللہ کے رضا پر راضی رہنا ہے۔ اللہ اس صبر کی برکت سے اس سے بہتر انعام تمہیں عطا فرما دے گا۔ اور یہ کہہ دیا، اس کے بعد کہہ دیا کیوں کہ یاد رکھنا تم صبر کرو گے تو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ صبر کرنے، یہ دوسری آیت۔ تیسری آیت، وقت ہی ویسے چونکہ 38 تک ہی میرا وقت تھا، بس ایک آیت اور پیش کرتا ہوں اور پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ایک آیت پڑھ دیتا ہوں آگے سے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو ہر حال میں۔ حیث ما کنت اتق اللہ، تو جہاں کہیں بھی رہے اللہ سے ڈر، اس کیفیت کے ساتھ جیو جس طرح روزے کی حالت میں رہتے ہو۔ روزے کی کیفیت میں یہ تصور باقی رہتا ہے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ سمندر میں بھی، پانی میں بھی اگر ڈبکیاں لگا رہے ہو نا اس وقت بھی یہ تصور آتا ہے میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہی کیفیت ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں آ جائے نا ہم سب اللہ کے ولی بن جائیں، کیونکہ ہمیشہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تصور ہمارے ذہن میں رکھنا یہ ولیوں کی صفات میں سے ہے۔ تو بہرحال کہا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور کیا کہا آگے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ کیا تلاش کرو؟ وسیلہ تلاش کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ اللہ تمہیں فلاح عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ تشریح کرنے کا وقت نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو یہی اس کا دوسرا پارٹ، اللہ کا خطاب یا ایھا الذین آمنو، اس کے آگے والے حصے پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوران گفتگو اگر کسی قسم کی کوئی غلطی یا خطا ہو گئی ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔